بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ میں جو ملک ریاض کا کیس چل رہا ہے، سندھ حکومت، القادر ٹرسٹ، ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن، یہ جو خبریں چل رہی ہیں ناظرین، ان سب خبروں کی حقیقت جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ غلام ابن غلام ہیں اور میڈیا آپ کو ایکسپلین نہیں کرے گا۔ میں بالکل واضح آسان لفظوں میں ساری بات کھل کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، سازش کس کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے، دوستوں میں شیئر کریں، اور جو نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں ملک ریاض کا کیس چل رہا ہے۔ سندھ حکومت سے 16,000 ایکڑ سرکاری زمین اسے 460 ارب روپے میں بیچی۔ موصوف نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا کہ سندھ حکومت نے ڈی ایچ اے کو 19,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ فقط 1.5 ارب روپے میں بیچی ہے۔ یہ میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، یعنی زمین کون سیل کر رہا ہے؟ سندھ حکومت۔ خریدنے والے کون ہیں؟ دو ہیں، ڈی ایچ اے نے بھی خریدی ہے اور بیریا ٹاؤن نے بھی خریدی ہے۔ سندھ حکومت زمین سیل کر رہی ہے، 16,000 ایکڑ زمین بیریا ٹاؤن نے خریدی ہے 460 ارب روپے میں۔ ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور جو ڈی ایچ اے کو جو زمین سیل کی گئی ہے وہ 19,000 ایکڑ فقط 1.5 ارب روپے میں بیچی گئی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ سندھ کی ہے۔ بیچنے والا کون ہے؟ مزید میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یعنی زمین بیچ رہا ہے زرداری، خریدار ہیں دو، پاک آرمی اور ملک ریاض۔ زرداری زمین بیچ رہے ہیں 16,000 ایکڑ ملک ریاض کو 460 ارب روپے میں۔ زرداری زمین بیچ رہے ہیں دوسرے کسٹمر کو، پاک آرمی کو، ڈی ایچ اے کو 19,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ بیچ رہے ہیں 1.5 ارب ہے۔ ناظرین، یہ ہزاروں روپے فی مرلہ بنتی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ سندھیوں کی زمین ہے، سندھ کی زمین ہے جہاں ابھی تک بھٹو زندہ ہے۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ یعنی ہزاروں کے حساب سے وہ فی مرلہ ہے، جس کی ایکچول قیمت 5 لاکھ روپے فی مرلہ ہے۔ اب جو سپریم کورٹ میں کیس جمع کرا دیا گیا ہے، اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرولمنٹ اتھارٹی نے بیریا ٹاؤن کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ ملک ریاض نے 460 ارب کی ادائیگیوں سے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں متفرق جو درخواست دی ہے، رجسٹرار آفس نے بیریا ٹاؤن کی متفرق درخواست لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، میں بڑے واضح طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ رجسٹرار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا، اس نے بیریا ٹاؤن کی متفرق درخواست لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ملک ریاض نے اعتزاز احسن کی جگہ جو وکیل ہیں وہ سلمان اسلم بٹ کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں ملک ریاض کے بارے میں۔ ملک ریاض ایک معروف شخصیت ہے جس کا پروٹوکول پاکستان میں وزیر اعظم سے زیادہ ہے۔ ملک ریاض کو سیاستدانوں پر پیسہ خرچ کرنے اور انہیں جیب میں رکھنے کا شوق ہے۔ یعنی جو ملک ریاض کا ہابی ہے، ایک تو بیریا ٹاؤن ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ بزنس مین ہے، اس کے علاوہ یہ سیاستدانوں کو اپنے انڈر گراؤنڈ رکھتے ہیں، لیڈروں کو، جماعتوں کو۔ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مافیا کیا ہے، مافیا کا مطلب کیا ہے، تو میں بتاؤں گا ملک ریاض۔ اور انہوں نے بڑے بڑے خطرناک کھیل کھیلے ہیں۔ ملک ریاض نے پاکستان میں گھناؤنے کھیل کھیلے ہیں۔ وہ پولیٹیکل بروکر کے طور پر بھی سامنے آ گیا، لیکن اس دفعہ ملک ریاض بری طرح پھنس گئے ہیں۔ روف کلاسرا کے جو پروگرام ہے اس کے مطابق اس دفعہ زیادہ خطرناک ہیں۔ دوبارہ پرانے کیسز کھل چکے ہیں، نئے کیسز کا لنک، یہ جو ابھی میں نے بیان کیا سندھ زمین والا، ان کیسز کا جو لنک ہے وہ القادر ٹرسٹ سے مل رہا ہے۔ وطن واپسی کے خواہش مند ملک ریاض کے سامنے 2 شرائط رکھی گئی ہیں۔ ایک شرائط یہ ہے کہ شہداء ویلی کے عوض 460 ملین دیں، جبکہ 400 ارب روپے سپریم کورٹ میں دینا ہوں گے۔ ان کی طرف 1,000 روپے کا بل بھی بنا دیا گیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے ناظرین کہ القادر ٹرسٹ کیسز میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے۔
ملک ریاض کو یہ کیسز ختم کرنے کے لیے دوسری جو شرط ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ القادر ٹرسٹ میں جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے جو اور بشرا انصاری کے خلاف وعدہ معاف گواہ آپ بنے. بزنس ٹائکون کو دبئی میں بہت اہم جو شخصیات ہیں وہ سمجھا رہی ہیں, ان کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے اور ان کو بتایا گیا ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دیں عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی